وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو ایک بہت اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا ہے۔ دراصل اخلاق کے اندر عموماً ہمارے ہاں جو مشہور ہے نا وہ یہی ہے کہ جو بندہ میٹھا بولتا ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا بولتا ہو، یہ اخلاق ہے، لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے۔ اگرچہ یہ لوگوں کے ساتھ میٹھا بولنا، اچھا بولنا یہ بھی اخلاق میں سے ہے، لیکن یہ سارا کا سارا اخلاق یہی نہیں ہے۔ سارا کا سارا اخلاق میٹھا بولنا نہیں ہے۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بول لیتے ہیں، جہاں مقصد ہوتا ہے تو لوگ تو اپنے مقصد کے لیے میٹھا بول لیتے ہیں۔ اگر کسی دکان پہ کوئی سامان لینے جائیں تو دکاندار کتنے سوٹ دکھاتا ہے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کے بار بار سوٹ نیچے پھینک رہا ہوتا ہے، یہ دیکھو یہ دیکھو، کتنے ادب سے بات کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنا سامان بیچنا ہوتا ہے۔ تو اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق ایک اور چیز کا نام بھی ہے، وہ ہے خودداری۔ بندہ کسی اور پہ اپنے آپ کو کسی اور کے سہارے نہ چھوڑے، بلکہ اپنے آپ کو خود کے سہارے چھوڑے کہ میں نے زندگی گزارنی ہے تو میں نے کسی کے سہارے پہ نہیں چلنا۔ تو اخلاق کی اعلیٰ قسم ہے خودداری، کہ اپنے آپ کو بندہ کسی دوسرے کا محتاج نہ کرے۔ تو صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں ہے کہ جتنے دکاندار ہیں اگر یہ لوگوں سے میٹھا نہیں بولیں گے تو سامان کون خریدے گا؟ بہت سے ایسے دکاندار دیکھیں جن کا اخلاق بولنے کا انداز اچھا نہیں ہوتا تو لوگ اس کی دکان پہ سامان لینے بھی نہیں جاتے۔ تو صرف میٹھا بولنا یہ اخلاق نہیں ہے، خودداری، اپنے آپ کو اپنے بھروسے پہ چھوڑنا یہ اخلاق کی اعلیٰ قسم ہے۔ حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو پہلے آپ کی بیعت کر لی ہے، بیعت تو ہم آپ کی پہلے کر چکے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں تم پھر بیعت کرو، پھر بیعت کرو۔ صحابی نے پھر کہا یا رسول اللہ ہم نے تو پہلے بیعت کر لی ہے آپ کی۔ حضور نے فرمایا وہ بیعت بھی ٹھیک ہے لیکن دوبارہ پھر بیعت کرو اور ساتھ میرے سے وعدہ کرو کہ تم کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، یہ وعدہ کرو، کسی دوسرے سے مانگو گے نہیں تم، یہ بھی وعدہ کرو۔ تو حضرت سیدنا عقیل فرماتے پھر ہم نے حضور سے وعدہ کیا، حضور سے ہم نے بیعت بھی کی، پھر ہم نے وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ کبھی زندگی میں کسی دوسرے کے سہارے خود کو نہیں چھوڑیں گے، کسی اور کے آگے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے بندوں سے مانگیں گے، اللہ کے بندوں سے مانگنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے مانگنا ہی ہے، لیکن لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ پھر وہ زمانہ آیا جب حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، کمزور، بوڑھا آدمی کمزور ہو جاتا بیچارہ، بزرگ جوانی چلی جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ طاقت نہیں رہتی، وہ تیزی نہیں رہتی۔ حضرت عقیل بوڑھے ہو گئے، بڑھاپا آیا تو آپ اپنی سواری پہ بیٹھنے لگے، سواری پہ سوار ہونے لگے تو آپ کے ہاتھ سے آسا نیچے گر گیا، آسا چھڑی نیچے زمین پہ گر گئی۔ تو آپ پھر سواری سے نیچے اترے، پہلے اکیلے بڑی مشکل سواری پہ بیٹھے، بھی کسی کا سہارا نہیں لیا، بڑی مشکل سواری پہ بیٹھے، پھر نیچے اترے اپنا آسا اٹھایا تو ایک خادم بھی ساتھ تھا۔ خادم نے کہا حضور آپ کو نیچے آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ مجھے بول دیتے میں آپ کا آسا اٹھا کے آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا تو آپ کو نیچے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا، میں نے حضور سے وعدہ کیا یا رسول اللہ کہ کسی اور کا سہارا نہیں میں مانگوں گا، کسی اور سے میں کچھ طلب نہیں کروں گا، الحمدللہ میں بھی طاقت ہے تو میں نے خود نیچے اٹھا لیا۔ یہ آج کے دور میں ہمارے جو نوجوان ہیں نا، نوجوان طبقہ، انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ تر لوگوں کے سہارے پہ چھوڑ دیا۔ بہت سے ایسے نوجوان دوست احباب ملتے ہیں جن کے خواب سپنے بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں، ڈریم بڑے عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی دوست ہیں جن کی خالائیں آنٹیاں کسی دوسرے ملک میں رہتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کاش کہ ہماری آنٹی ہمیں دبئی بلا لے، ہماری خالہ ہمیں مسقط بلا لے، کویت بلا لے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یار ہمارے نانا جان ہے، ہمارے ماموں جان ہے، وہ امریکہ رہتے ہیں، ہمیں بھی امریکہ بلا لے۔
مطلب ایسے نوجوان سست ہو گئے کہ وہ دوسروں کے سہارے خود کو چھوڑا ہوا، انہوں نے اپنی خود کی محنت نہیں کر رہے، اپنا کما نہیں رہے، وہ دوسروں کے سہارے بیٹھے ہوئے۔ اور بہت سے ایسے نوجوان ہیں وہ شارٹ کٹ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ زندگی میں یاد رکھے کامیابی کا شارٹ کٹ راستہ کوئی نہیں ہے، کامیابی کا مختصر شارٹ کٹ راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے نا پراپر، تو پھر محنت کرنی پڑے گی، تو کسی اور کے سہارے یہ نہیں جینا، صرف اپنی محنت کریں اور رب کائنات سے کہیں یا اللہ ہمارا کام تھا محنت کرنا، پھل دینا تیرا کام ہے، تو دے۔ تو جب بندہ اپنے حصے کا کام کر کے اللہ سے کہتا نا کہ اللہ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، اب تیری ذمہ داری ہے، پھر اللہ بھی بندے کو نواز دیتا ہے، پھر اللہ بھی رحمتیں برسا دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ خود بھی کچھ کرے نا اور کہ یا اللہ تو مجھے دیتا رہے یا لوگ مجھے دیتے رہے، پھر وہ زندگی کا مزہ نہیں ہوتا۔ تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، زندگی کا سب سے اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ بندہ خود کو کسی اور کے سہارے نہ چھوڑے۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ سہاروں سے جنازے اٹھا کرتے ہیں، سہاروں سے جنازے اٹھتے، جنازے کو میت کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم زندہ ہو کے پھر دوسروں کے سہارے تلاش کرتے پھرو گے، پھر تمہارے زندگی کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر تو موت ہی بہتر ہے اسے تھے۔ ان کا سہارا خود بنے جا کے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے پاس ایک نوجوان آیا، تو نوجوان نے آ کر کہا خواجہ صاحب مجھے زندگی کا پتہ چل گیا، آئندہ کے بعد میں نے کوئی کام نہیں کرنا، سکون سے میں نے گھر میں بیٹھ جانا ہے۔ خواجہ حسن بصری نے فرمایا کون سا کام تجھے پتہ چل گیا؟ تجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سکون سے گھر میں بیٹھ جائے گا۔ نوجوان نے کہا کہ خواجہ صاحب بات یہ کہ میں باہر جنگل میں گیا تو میں نے وہاں میں دیکھا کہ ایک شیر نے ایک بکرے کی شکار کیا، بکرے کو شکار کیا، کچھ اس نے کھایا، شیر نے شکار کھا کے کچھ کھایا اور کچھ کھانے کے بعد پہاڑ کے اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ جب پہاڑ کے اوپر سے نیچے پھینکا تو نیچے پہ ایک اندھا لومڑ بھی بیٹھا ہوا تھا، اندھا لومڑ وہاں بیٹھا تھا، تو وہ جو اس نے پھینکا وہ لومڑی اٹھا کے وہ کھا لیا گوشت۔ کہا کہ میں اسی سہارے پہ بیٹھ گیا ہوں کہ اللہ رزق دینے والا ہے، جس طرح لومڑ کو رزق یہاں ملا مجھے بھی رب دے دے گا، میں اپنے گھر پہ سکون سے بیٹھ جاتا ہوں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میاں سوچ کی بات ہے، سوچ کی بات ہے نا، تو نے دو کردار دیکھے، تو نے شیر کو دیکھا اس نے خود شکار کیا خود کھایا باقی چھوڑ دیا، تو نے لومڑی کو دیکھا اس نے کسی کا چھوڑا ہوا شکار کھا لیا، کردار دو تھے۔ کاش کہ تو شیر کا شکار جو شیر نے کیا تو شیر کو اپناتا اور خود بھی شکار کرتا دوسروں کو بھی کھلاتا، لیکن تو نے لومڑی کو اپنائی ہے، تیری بدقسمتی ہے کہ تو خود کما بھی لوگوں کو بھی کھلا جا کے۔ تو انسان جو ہے وہ دوسروں کے سہارے نہیں چلنا بلکہ اپنے آپ کو کامیاب کر کے پھر دوسروں کا سہارا بننا، یہ زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلت کیا ہوتی ہے؟ ذلت ہوتی کیا چیز ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذلت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دے، دوسروں کے سہارے بندہ اپنے آپ کو چھوڑ دے، اور بندہ جو ہے وہ صرف کوئی رزق نہ کمائے دوسروں کے سہارے بیٹھا رہے، یہ ذلت ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر یہ ذلت ہوتی ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ذلت یہ ہے کہ بندہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یہ ذلت ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ پھر عزت کیا ہوتی ہے؟ پھر عزت کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عزت یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں دیا نا اسی پر راضی ہو جاؤ، جو رب نے تمہیں عطا فرمایا اس میں خوش ہو جاؤ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھانے کچھ تو رزق دے رکھا ہے نا، اسی پر راضی ہو۔ یہ عزت اسی بات میں ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں عزت کوئی نہیں ہوتی۔ جو بندہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ مانگنے والا سائل ہی ہوتا ہے۔ اب صوفہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو مدینہ پاک کے اندر بیٹھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علم دین سیکھا کرتے تھے۔ اللہ نے اصحاب صفہ کی تعریف کی، فرمایا لا یسألون الناس الحافا، کہ اصحاب صفہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ لیتے ہیں مگر دوسروں سے سوال نہیں کرتے۔ انہوں نے بھوک کی وجہ سے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے، سوال وہ نہیں کرتے۔ تو جو سوال کرنے والا دنیا میں سب سے ذلت والا کام یہ ہے کہ بندہ خود محنت نہ کرے، لوگوں سے سوال کرتا بھی، یہ ذلت والا سب سے بڑا کام ہے۔
تو لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ ان کی شان ہے کہ وہ دوسروں سے سوال نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے وہ طلب کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ ذلت والا کام کہا کہ جو لوگوں سے مانگتا پھرے، لوگوں سے طلب کرتا پھرے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے، مجھے کچھ دیجیے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ ہے جہاں سے مانگو کوئی خالی جاتا نہیں ہے، کوئی خالی جاتا نہیں ہے۔ اور پھر وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ بھی کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ بھی کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ تو یہ حضور کی بارگاہ ایسی بارگاہ جہاں سے طلب کرو خالی جاتا نہیں ہے۔ بندہ آیا، عرض کہ یا رسول اللہ کچھ دیجیے، کچھ عطا فرمائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرے گھر میں ہے کیا، تیرے گھر میں کچھ ہے بھی؟ عرض کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے، بس میرے پورے گھر میں ایک کمبل اور ایک پیالہ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے گھر میں، بس یہ دو چیزیں ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ تو میرے پاس لے کے آ، کمبل بھی لے کے آ، پیالہ بھی میرے پاس لے کے آ۔ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غلام گھر پہ گیا، کمبل لے کے آیا اور وہ پیالہ لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی ان چیزوں کو خریدے گا، اس کے کمبل کو، اس کے پیالے کو کوئی خریدے گا؟ اب کتنی مزے کی بات ہے کہ وہ تو مانگنے آیا تھا کہ یا رسول اللہ کچھ عطا فرمائیں مجھے، اب حضور بجائے دینے کے اس کا گھر کا سامان منگا کے وہ آگے سیل کیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس بندے کا ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے کوئی تم میں سے جس کو خریدے؟ ایک صحابی کھڑا ہو، عرض کہ یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کتنا مال دے گا؟ عرض کہ یا رسول اللہ 1 دینار دوں گا، 1 دینار دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، کوئی ریٹ زیادہ لگائے۔ ایک اور صحابی اس کا، یا رسول اللہ میں 2 دینار دوں گا، اس کے پیالے کے اور اس کے کمبل کے میں 2 دینار دوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی مزے کی سننا ذرا غور سے کہ حضور نے تربیت کس طرح فرمائی ہے، حضور نے کس طرح لوگوں کو دین سکھایا۔ فرمایا کہ چلو تو 2 دینار دیتا ہے، تو یہ سامان لے، 2 دینار مجھے دے دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 دینار بھی لیے اور سامان فروخت کر دیا۔ اب وہ بیچارہ وہاں کھڑا سوچ رہا کہ میرے پاس کمبل بھی ایک ہی تھا، پیالہ بھی ایک ہی تھا، حضور نے وہ بھی بیچ دیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 دینار اس بندے کے ہاتھ میں دیے۔ فرمایا 1 دینار سے روٹی خرید، 1 دینار سے روٹی خرید، اپنے گھر بچوں کو کھلا، اور 1 دینار سے بازار میں جا، وہاں سے کلہاڑا خرید کے لے کے آ، وہاں سے کلہاڑا خرید کے لے کے میرے پاس آ۔ صحابہ فرماتے کہ بندہ کتنا خوش نصیب تھا، اس نے 1 دینار سے روٹی خریدی، 1 دینار سے کلہاڑا خریدا اور کلہاڑا لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ قربان جائے اس محبوب پہ، کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے کہ جو کلہاڑا بازار سے لے کے آیا اور اس کو دستہ ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اس کلہاڑی میں دستہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دستہ ڈال فرمایا میاں ایسا کر، یہ کلہاڑا لے، باہر جا، جنگل میں لکڑیاں کاٹ، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا جا کے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ خالی میٹھا بولنا یہ اخلاق نہیں ہے، محنت سے کمانا، خودداری کرنا، لوگوں کے سہارے خود کو نہ چھوڑنا، یہ اعلی اخلاق ہے۔ اور تو نے 15 دن سے پہلے میرے پاس نہیں آنا، فرض کی نماز ٹائم ضرور آنا، باقی تو نے میرے پاس نہیں آنا۔ وہ بندہ چلا گیا، 15 دن کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں آیا، 15 دن کے بعد آیا۔ حضور نے فرمایا ہاں یہ بتا تیرا کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ پہلے گھر میں 1 کمبل اور 1 پیالہ تھا نا، اب اللہ نے اتنا نوازا کہ میرے گھر میں ہر بندے کے پاس الگ کمبل الگ پیالہ ہے۔ پہلے پورے گھر میں 1 کمبل اور 1 پیالہ تھا، اب ہر کسی الگ الگ بستر موجود ہے۔ اور صحابہ فرماتے اس بندے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 دینار نکال کے حضور کو دے دیے۔ کہ یا رسول اللہ یہ 10 دینار میرے تو اسے تحفہ ہے، آپ اس کو مسجد میں لگا دیں، مدرسے میں کہیں پہ لگا دیں، آپ محنت کریں، لوگوں کے سہارے خود۔ آج کے نوجوان، اصل نوجوان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ لندن میں تھے تو آپ کا بیٹا پیچھے سے پریشان تھا، بیٹے نے کہا کہ خط لکھا، کہا کہ ابا جان دراصل معاملہ یہ کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب تربیت دیکھیں کہ اب پہلے لوگوں نے کس طرح اپنے بچوں کو سکھایا، دین کس طرح سکھایا انہوں نے، زندگی گزارنے کا طریقہ کس طرح سکھایا انہوں نے۔ تو
تو اب علامہ اقبال باہر ہیں تو بیٹے نے خط لکھا، کہا کہ بجان بات یہ کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، لہذا آپ کا نام لے کے میں کسی سے ادھار رقم لے لوں؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بجائے جواب دینے کے آپ ایک نظم لکھے فرمایا کہ دیار عشق میں اپنا نام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا نام پیدا کر، میرے نام سے تو لوگوں کب تک مانگتا پھرے گا، اپنا نام بنانا تو۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہے اگر بندے کے پاس مال آ جائے نا تو جتنا مال رب نے دیا نا اس میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالا کرو، جو مال تمہارے پاس آتا ہے اس میں سے اللہ کا حصہ نکالا کرو۔ بڑے لوگ ایسے کہتے ہیں ہمارے پاس بڑا پیسہ آتا ہے، بڑا مال آتا ہے، پر وہ رکتا ہی نہیں ہے، خرچ ہو جاتا ہے۔ بھائی تو اللہ کا نکالے گا حصہ پھر ہی بچے گا نا، اللہ کا حصہ تو نکالتے ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اخلاق کی تیسری قسم کیا ہے؟ اخلاق کی تیسری قسم یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں مدینہ میں کس نام سے مشہور تھے؟ صادق اور امین کے نام سے۔ کس نام سے مشہور تھے؟ بولے سارے، کس نام سے مشہور تھے؟ صادق اور امین سے۔ کہ بندہ خالی میٹھا بولے یہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق یہ بندہ سچ بولے، جب بات کرے سچ بولے اور ہمیشہ امانت دار بھی ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا سچ بھی کوئی نہیں ہے اور حضور سے زیادہ امانت دار بھی کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار نے حضور کو مارنے کے لیے پلان بنایا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ تو نے میرے بستر پہ سونا ہے، تو نے میرے بستر پہ سونا ہے اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کرے پھر تو نے آنا ہے۔ اب قربان ہے اس محبوب پہ، وہ لوگ جو آپ پہ تلوار تان کے کھڑے آپ کو مارنے آئے تھے، حضور ان کی امانتیں واپس کروا رہے ہیں، فرمانی تم نے امانتیں واپس کر کے پھر بھی آنا ہے۔ بندہ جان کے ڈر سے جان بچانے کے لیے دور بھاگ جاتا ہے، مگر امام الانبیاء کی شان دے کے فرمایا علی تو نے یہاں رکنا بھی ہے، اگرچہ یہ لوگ مجھے مارنے آئے ہیں تو نے ان سب کی امانتیں واپس کر کے پھر تو نے میرے پاس آنا ہے۔ اب جب حضور کو وہاں شہید کرنے کے لوگ جمع ہوئے نا، ابو جہل نے ایک بندے سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے اور تیرا مال حضور کے پاس امانت بھی رکھا ہوا ہے اور تجھے خوف نہیں آ رہا اگر تو نے تلوار اٹھائی تو حضور تیرا مال واپس نہیں کریں گے؟ تو آگے سے اس نے بڑا کما کا جواب دیا، کہا ہوں تو میں کافر ہوں، تو میں غیر مسلم مشرک ضرور ہوں، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ امام الانبیاء ایسے نبی ہیں جو بات کرے وعدہ کرے وہ ہمیشہ نبھاتے ضرور ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولنے والے، جھوٹ بولنے والے وہ نبی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ اخلاق کی دوسری نشانی یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ سچ بھی بولے اور ہمیشہ امانت دار بھی ہو، امانت دار بندہ ہونا چاہیے۔ نبی دیکھیں پاکستان کا قانون ہے، پاکستان کے قانون میں جھوٹ کی سزا کوئی نہیں ہے، جھوٹ کی سزا کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن جو ہے مومن وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ہاں مومن کمزور ہوتا ہے، بزدل ہو بھی سکتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام ہاں کنجوس بھی بندہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی لمحہ آج بندہ کنجوسی کر ہی لیتا ہے۔ اب اس نے یا رسول اللہ کیا مومن جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نہیں، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب دیکھیں مومن جھوٹ بولتا نہیں ہے، ہم کتنے جھوٹ بولتے روزانہ، کتنے ہر کچہری میں کہیں بھی جائیں ہزاروں جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دکاندار تاجر ہے وہ بھی ہزاروں جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہوتا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے کہا حضور آپ نا دعا کریں اللہ بارش برسا دے، بارش برسا دے۔ معروف کرخی نے فرمایا کہ میرے گھر کے سامنے دکان ہے، اس دکاندار کے پاس جاؤ، اس سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کرے گا، وہ دعا کرے گا۔ اب لوگ جمع ہو کے اس دکاندار کے پاس چلے گیا، دکاندار سے جا کہا کہ آپ بارش کی دعا کریں، تو آگے سے دکاندار کہ یار تم معروف کرخی کے پاس جاؤ، وہ اللہ کا بڑا نیک بندہ ہے، وہ آپ اس کے پاس چلے جائیں۔ لوگوں نے کہا نہیں یار انہوں نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا، انہوں نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا۔ تو دکاندار نے آگے اللہ سے دعا کہا یا اللہ تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیجا، تیرے بندے نے تیرے بندوں کو میرے پاس بھیجا، اللہ بارش برسا دے۔ اب وہ لوگ جو دعا مانگنے گئے تھے ان کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے رب نے بارش برسا دی، پہلے بارش آ گئی۔ اب لوگوں نے جا کے معروف کرخی سے کہا حضور ایک سوال کا جواب دیں۔
آپ بھی بڑے نیک متقی پرہیزگار ہیں، آپ بھی دعا مانگ سکتے تھے، پر آپ نے اس دکاندار کے پاس ہمیں کیوں بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ تو آگے سے معروف کر کے نے فرمایا کہ میرے سامنے اس بندے کو 35 سال ہو گئے دکانداری کرتے ہوئے، 35 سال ہو گئے، اس نے 35 سال میں کبھی کم تولا نہیں ہے، اس نے کم کبھی نہیں تولا، اور 35 سال میں کبھی جھوٹ بول سودا بیچا بھی کوئی نہیں ہے، جھوٹ بول سامان نہیں بیچا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی ایماندار تاجر ہو، ایماندار تاجر ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا۔